رانا صاحب بات یہ ہے آپ لوگ جو ہیں وہ حکومت کی ناکامیاں گنواتے تھکتے نہیں ہیں، وزیر اعظم کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، مہنگائی کے گلے شکوے کرتے ہیں، ان کی ناکام پالیسیز کے گلے شکوے کرتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ لوگ جو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے جا کر ملتے ہیں اور اپنے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سے مسائل ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، لگتا ہے انہیں تحریک انصاف کی جو کامیابیاں ہیں پالیسیز ہیں وہ بڑی کامیاب لگ رہی ہیں۔ آخر کیا ان لوگوں کو مایوسی ہے آپ لوگوں سے؟ جو یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بھی جا کر ملے، پہلے بھی کارروائی کرنے کی سفارش کی گئی تھی پارٹی کے اندر سے، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ ہر بار یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آخر ایسی کیا مایوسی ہے یہ جو لوگ بار بار جا کر بزدار صاحب سے مل رہے ہیں؟ دیکھیں سچی بات تو یہ ہے کہ میری آج ملاقات ہوئی ہے ہمارے پنجاب میں پارلیمانی لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف صاحب سے، اور میں نے اس ملاقات پہ جو ہے وہ ان کو اپنی کامیاب پارلیمانی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کو مبارکباد دی ہے۔ اگر گورنمنٹ کا جو ہے وہ یہی جو ہے وہ یعنی کامیابی سامنے آئی ہے کہ یہی تقریباً 8 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے 1 سال پہلے، اور سیم وہی لوگ جو ہیں وہ 1 سال بعد اور ملے ہیں وہ اپنے حلقے کے مسائل کے لیے۔ خبر یہی ہے اور وہ کہتے بھی یہی ہیں، کیونکہ ان میں سے کچھ 2-3 لوگ اتفاق سے پچھلے ہفتے میں مجھے ملے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں چھوٹے موٹے کام ہوتے ہیں حلقے کے، یہ لوگ تنگ کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ہم کبھی مل لیتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر پوری کوشش کے باوجود 1 سال میں یہ ان لوگوں میں ایک بندے کا بھی اضافہ نہیں کر سکے بلکہ 2 کی کمی ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی بڑی متحرک ہے، بڑی یونائٹڈ ہے، اور وہ اپنے بات یہ ہے نارمل روٹین کی ملاقات ہے آپ لوگوں کے مطابق، پھر شوکوز نوٹسز کیوں جاری کیے جاتے ہیں، پھر کارروائیاں کرنے کی سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، وہ لوگ نہیں جا کر ملنا چاہتے ہیں، پھر یہ ایکشن لینے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ لوگ پہلے بھی کر رہے تھے، آج بھی کی ہے۔ ہم نے سال پہلے یا جب بھی یہ پہلے ملے تھے، غالباً 1 سال کی ہی بات ہے، ہم نے ان کو شو کاز نوٹس جاری کیے تھے۔ انہوں نے اس شو کاز کے نوٹس میں یہ کہا کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں، ہم صرف اپنے ذاتی معاملات کے لیے ملے تھے، اپنے حلقے کے مسائل کے لیے ملے تھے، پارٹی کو جب بھی ضرورت ہو ہم پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اب جس دن جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یا اپوزیشن نے پنجاب میں حکومت کے خلاف بجٹ سے متعلق مظاہرہ کیا، تو یہ لوگ اس مظاہرے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی یا ممبرز کے ساتھ کھڑے تھے، بلکہ انہوں نے ہاتھوں میں وہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف اور حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے درج تھے، تو یہ ساتھ کھڑے تھے اس وقت۔ تو یہ انہوں نے نوٹس کا جواب دیا تھا، اب بھی اگر نوٹس کریں گے تو یہی وہ جواب دیں گے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یعنی پولیٹیکلی یہ اس دور کا جو ہے وہ یعنی المیہ ہے کہ ایم این اے جو ہے وہ وزیر اعظم سے یا اپوزیشن جو ہے وہ وزیر اعظم سے نہیں مل سکتی، اور یہاں پہ بھی ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی سے مل سکتے، حالانکہ جو جمہوریتیں ہیں پوری دنیا میں اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ وزیر اعظم ہوتا ہے اس کی یعنی شیڈولڈ ہوتی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، میٹنگز ہوتی ہیں، معاملات کو یعنی ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ شریف صاحب کو کرونا ہے، کرونا سے پہلے وہ لندن میں تھے، پارلیمنٹ میں جاتے نہیں ہیں، تو پھر کیسے وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوں؟ کیسے پھر آپ گلے شکوے کیوں کرتے ہیں پھر آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں اپوزیشن لیڈر کو اگر ملاقات کرنی تھی وزیر اعظم نے یا کسی بھی حکومتی شخصیت نے، اتھارٹی نے، کسی مقصد کے لیے، تو کرونا تو نے اب ہوا ہے نا، تقریباً 3 ہفتے پہلے، 2 ہفتے پہلے، اس سے پہلے تو وہ اویلیبل تھے۔ جب انہوں نے ایک میٹنگ رکھی تھی تو اس میٹنگ میں گئے بھی تھے، لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی بات سنا کے تو اٹھ کے چلے گئے، اس کے اوپر وہ میٹنگ بھی جو ہے وہ پھر ختم ہو گئی تھی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو آن ریکارڈ ہیں، بلاول بھٹو، زرداری صاحب بھی، میاں شہباز شریف صاحب بھی۔ رانا صاحب آپ شہباز شریف صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا ہم انتظار کریں، شہباز شریف صاحب ہم سے رابطہ کریں، اے پی سی بلائیں، رابطے کیے جائیں، تو کب شہباز شریف صاحب رابطے کریں ہیں مختلف پارٹی سے اے پی سی کے لیے؟ دیکھیں اس میں ٹیلی فونیکلی تو ان کا رابطہ ہے،
لیکن یہ جو کورونا ہے یہ جو اس سے گزر کے آیا ہے وہی اس کے متعلق بتاتا ہے. اب شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بڑے صحت مند اور بڑے تگڑے آدمی ہیں, یعنی صبح اٹھ کے روزانہ جو ہے وہ 8-10 کلومیٹر جو ہے وہ واک کرنے والے بندے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس سے اتنی زیادہ جو ہے وہ یعنی نکاہت اور کمزوری ہو جاتی ہے واک کے لیے گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ میاں صاحب جب تک صحت مند نہیں ہو جاتے, مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے, اے پی سی نہیں بلائی جا سکتی جب تک وہ مکمل ایکٹیو نہیں ہو جاتے. تھوڑا آرام تو کرنا ہوگا. نہیں اے پی سی بے شک کل بلا لیں, اے پی سی بے شک کل بلا لیں. اے پی سی اگر بلائیں گے بالکل ہمارا ایک وفد جس میں سینئر ترین 4-5 لوگ ہوں گے وہ اس میں شرکت کرے گا. میاں صاحب جو ہے وہ تھرو ویڈیو لنک شرکت کریں گے, بالکل شرکت کریں گے. اور وہ جب بھی بلانی چاہیں یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب. لیکن بلاول صاحب تو انتظار کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان سے رابطہ کریں, وہ تو اس انتظار میں. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کا رابطہ ان سے ہو گیا ہے, اور جو میری انفارمیشن ہے اس میں کوئی تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ویک میں اے پی سی کی کوئی ڈیٹ. رانا صاحب اپوزیشن حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے؟ ظاہر ہے حکومت کو اس وقت بیڈ گورننس کا ظاہر ایک سامنا ہے, عوام کا ایک پریشر ہے, تو اس کو بنیاد بنا کر آپ لوگ کوئی پلان ہے آپ لوگوں کا اس ایجنڈے میں ہے کہ آپ لوگوں نے تحریک چلانی ہے اس حکومت کے خلاف؟ میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی. وہ میرے ساتھ میری پارٹی کے 2 MNAs خرم دستگیر صاحب اور محسن راجہ صاحب بھی تھے. تو جو وہاں پہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے یا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ, تو اس تحریک کے لیے ہی یہ اے پی سی ہونے جا رہی ہے. ورنہ اور اے پی سی نے کیا کرنا ہے بیٹھ کے؟ اگر اے پی سی نے بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کرنا ان حالات میں, جو حالات یہ ہیں, کیونکہ ان حالات کی تمام تر ذمہ داری موجودہ حکومت پہ ہے. یہ حالات جو بھی آئے ہیں, جو بھی اس وقت جس دلدل میں ملک جو ہے وہ دھنس چکا ہے, اس کی ذمہ داری صرف اور صرف موجودہ حکومت ہے. بلکہ یہ موجودہ جو ہے یہ تو ایک تو ہے نا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کسی نہ کسی کرائسس کی. یہ تو یعنی کرائسس جو ہے نا وہ اس کے پاس سے جو ہے نا وہ دور سے گزر رہا ہو. یہ تو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو بھگت رہے ہیں آپ لوگوں کے پیدا کیے ہوئے کرائسس ہے, یہ ہم لوگ ابھی تک اگر کچھ کر نہیں پا رہے ہیں تو آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں, وہ سب کچھ آپ لوگوں پر ڈالتے ہیں. ایون جو پی آئی اے میں جو ابھی یہ جو جعلی لائسنس اور یہ ڈگریز کا معاملہ ہے, یہ بھی وہ آپ لوگوں پر ڈال دیں کہ آپ لوگوں نے سب کچھ کیا, آپ کے دور حکومت میں ساری بھرتیاں ہوئی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تقریر تھی اپنا وزیر موصوف سے اور جو وزیر اعظم نے بات کی اس کو یہ ہم نے کروا دی ہے؟ ہم نے کوئی ان کے اندر کچھ چابی فٹ کی ہوئی ہے کہ ہم وہ چابی دے دیتے ہیں اور یہ خود ہی تقریریں شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تو ان کے اپنا کیا دھرا ہے. یہ ہم نے کہا تھا ان کو کہ یہ وہ تقریر کریں. تو چھپانا چاہیے تھا, جھوٹ بولنا چاہیے تھا اس پہ, پارلیمنٹ میں نہیں بولنا چاہیے تھا اس پہ, کیا کرتے؟ نو 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 اس معاملے کو جو ہے اس کے اوپر پورا ایکشن ہونا چاہیے تھا, اس کے اوپر پوری کاروائی ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کیمرہ ہونی چاہیے. اچھا, اس کا مطلب اسمبلی فلور پہ نہیں ان کیمرہ ہونے چاہیے تھی, یہی اپوزیشن کا اعتراض ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی ایسی چیزیں ان کیمرہ ہی ہوتی ہیں. صحیح. ورنہ تو آپ یہ انہوں نے تو تباہی کر دی ہر چیز کی. انہوں نے تو پی آئی اے کو دفن کر دیا. پی آئی اے کو آپ کوڑیوں میں کوئی نہیں لے گا آپ کو, اور پی آئی میں بھی کوئی سفر نہیں کرے گا. آپ مجھے بتائیں, آپ کو جب یہ پتا چل گیا کہ پی آئی اے کے جو پائلٹ ہیں ان کی سندیں جاری, آپ بیٹھیں گی پی آئی اے میں؟ کوئی بھی نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں ہندو, عیسائی اور دیگر اقلیتیں آزاد ہوں گی, جہاں انہیں مندروں سمیت اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر فرائض کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی, جبکہ آئین پاکستان میں بھی اقلیتوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دیے گئے ہیں. اور موجودہ صورتحال میں پاکستان کے قائد اعظم کے اقوال کے عین مطابق گامزن ہے. پاکستان کی کسی بھی اقلیت کو اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. کرتارپور راہداری کا قیام اس کی سب سے بڑی مثال ہے. لیکن اسلام آباد میں ایک مندر کے قیام کی مخالفت کو لے کر اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی حاصل نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ بھارتی میڈیا پر ہونے والا یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ حکومت کی نظروں سے گزرا نہیں ہے,
اور اسی لیے وزیر اعظم عمران خان نے علماء کرام سے مشاورت کیے بغیر ہی اسلام آباد میں پہلے مندر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دے دی ہے، جبکہ اس مندر کی تعمیر کے لیے یہ جو 4 کنال کا پلاٹ ہے اس کی منظوری جو تھی یہ جو موجودہ میئر اسلام آباد ہیں شیخ انصر عزیز یہ انہوں نے دی تھی جب وہ چیئرمین CDA تھے۔ اس حوالے سے 26 دسمبر 2017 کو جاری ہونے والا ایک الاٹمنٹ لیٹر ہے یہ جو آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس ڈیٹ کو اس کی الاٹمنٹ کی یہ جو اجازت ہے وہ مانگی گئی ہے اور الاٹمنٹ لیٹر جو ہے یہ جاری کیا گیا ہے۔